بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحاضرہ الرابعہ التوجہ الی الکعبہ فی الصلاۃ۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ نماز میں کعبہ کی جانب جو منہ کرتے ہیں ہم، یعنی استقبال القبلہ کے جو مسائل ہیں وہ اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو جو اس میں آیات ہیں، چونکہ اس میں آیات کے ضمن میں احکام شرعیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، تو دوسرے پارے کی جو ابتدا ہے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے مسلمانوں کو روک دیا ان کے قبلے سے جس کی جانب منہ کر کے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی مسلمان تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ ہم جو اصل ملت ابراہیمی کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، تو ہم بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اجازت دے دی اسی کی۔ تو اسی میں یہ سبب نزول میں یہ ہے کہ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ جب مدینہ منورہ پہلی دفعہ آئے تو اپنے جو ماموں تھے ان کے پاس گئے، اور اس وقت اللہ کے نبی 16 ماہ تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کی چاہت یہ تھی، آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نکلا جو نماز پڑھ رہا تھا، تو مسجد والوں کو اس نے بتایا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور وہاں پہ کسی اور لوگوں کے پاس گیا، مسجد والوں کے پاس، اور انہوں نے بتایا کہ اشہد باللہ لقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکہ کی جانب منہ کر کے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ یعنی اس کی وہ شان نزول ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور آیت ہے انہی میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب مسجد حرام ہی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس وقت صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو پہلے لوگ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے بیت اللہ کی جانب کا حکم آنے سے پہلے، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ کیا خدا نخواستہ ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی کہیں؟ تو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو اللہ کے حکم کی ہی پیروی کرتے ہوئے اس جانب منہ کیا تھا نا، تو اس دوران اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی ان کی نمازیں اللہ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہے مطلب اس کا تھوڑا سا جنرل کانسیپٹ سا، شان نزول وغیرہ۔ اب ہم جو ہمارا اصل چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ الاحکام الشرعیہ۔ تو یہ میرے پاس جو بک ہے اس میں پیج 87 ہے، اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ مل مراد بالمسجد الحرام فی القرآن الکریم، کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ مسجد حرام کا لفظ آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں پھر 3-4 اقوال ہیں۔ تو پہلا بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الکعبہ، یعنی مسجد حرام بولا جاتا ہے لیکن مراد اس سے صرف کعبہ ہے۔ کعبہ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، جو یوں کہہ لیں کہ آپ ہمارے پاس اسکوائر شیپ میں بنا ہوا ہے، بلیک پردے جس کے ہوتے ہیں، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، تو لفظ مسجد حرام کا بولا جاتا ہے لیکن مراد اس سے صرف اور صرف کعبۃ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی جانب اپنے چہرے کو پھیر لو، یعنی قبلے کا جب حکم آیا تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، تو لفظ مسجد حرام کا بولا گیا لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ کعبہ۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح دوسرا یعنی حدیث میں اس کی دلیل یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ دوسرا قول جو ہے، پہلا قول کیا تھا کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ صرف کعبہ۔ دوسرا کیا ہے کہ ساری کی ساری مسجد،
یعنی مسجد حرام ساری کی ساری وہی مراد ہے مسجد حرام سے۔ تو اس میں اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ مسجد الحرام کے مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جائے، یعنی اللہ کے نبی اپنی مسجد، اللہ کے نبی کی مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ادھر نماز پڑھنا بہت بہتر ہے جو اس کے علاوہ پڑھی جائے مسجد حرام کے علاوہ۔ تو اب یعنی بیان کرنا یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ سب سے زیادہ ثواب نماز پڑھنے کا مسجد حرام میں ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں ہے، اور اس کے بعد باقی جگہوں پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں مسجد حرام لفظ آیا حدیث میں الف صلاۃ، مطلب 1000 نمازیں، یعنی اس مسجد میں اللہ کے نبی کی مسجد میں جو نماز پڑھے گا مسجد نبی میں، اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو مسجد حرام میں نماز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں تو پھر ثواب زیادہ ہے، بلکہ پوری کی پوری جو مسجد حرام ہے وہ ساری مراد ہے، وہاں پہ سب کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھے گا تو اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، المسجد الحرام کے زیارت کے لیے ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤ، تو اس میں مسجد حرام کا جو لفظ آیا اس سے مراد بھی پوری کی پوری مسجد ہے۔ یہ 2 اقوال ہو گئے ہمارے پاس۔ تیسرا یہ ہے کہ لفظ تو بولا ہے مسجد حرام، لیکن اس سے مراد پورے کا پورا مکہ المکرمہ ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں جی، شہر جو مکہ ہے وہ ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصیٰ تک، یعنی یہ وہ سفر معراج جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کا جو سفر تھا وہ مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ مسجد حرام لے بول کے پورے کا پورا مکہ المکرمہ مراد ہے۔ اسی طرح چوتھا قول ہے ہمارے پاس کہ الحرم کلہ، کہ حدود حرم جو ہے ساری کی ساری میقات کے بعد کا جو حصہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ مسجد حرام بول کے وہ مراد لیا گیا۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام میں نہ آئیں۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ صرف مسجد میں نہیں آ سکتے وہ، نہیں، بلکہ حدود حرم میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے پاس 4 اقوال آ گئے کہ کعبۃ اللہ مراد ہے، پوری کی پوری مسجد حرام مراد ہے، یا مکہ مکرمہ مراد ہے، یا حدود حرم مراد ہے۔ تو اب صرف مسجد حرام سے یہ 4 مقامات کو مراد لیا جاتا ہے، مختلف سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا مراد ہے۔ دوسرا جو اہم حکم ہے، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جو اس باب کا اصل ہے اس محاضرہ کا، وہ یہ ہے کہ کیا قبلہ کے عین کی جانب منہ کرنا ضروری ہے نماز میں، یا صرف جہت قبلہ کی جانب ہم رخ کر لیں، منہ کر لیں تو وہ کافی ہے؟ یعنی اب دیکھیں نا کہ بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے کعبہ، وہ تو چھوٹا سا ہے نا، مطلب اس کی تو اتنی بڑی کوئی عمارت نہیں ہے، یا جتنی بڑی بھی عمارت ہو کہ وہ پوری کی پوری مشرق و مغرب میں تو نہیں سما سکتی کہ ہر کوئی منہ کرے تو بیت اللہ ہی کی جانب اس کا ہو رہا ہو نا، یعنی وہ بیت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کے ساتھ اس کا اینگل بالکل سیدھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ عین ضروری ہے، یا پھر صرف وہ جو قبلہ کی جو جہت ہے اس جانب ہم منہ کر لیں تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اختلاف ہے کافی سارا۔ تو یعنی وہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استقبال قبلہ جو ہے وہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں اس میں حاصل ہے کہ ایک تو صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کہتے ہیں کہ وہ نماز جو دشمن سے حالت جنگ میں پڑھی جائے، یعنی اتنی سخت قسم کی جنگ لگی ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یعنی چھوٹ دی گئی ہے کہ قبلہ کی جانب منہ کر کے نہیں، بس جیسے جیسے جس کو جہاں بھی موقع ملے وہ نماز پڑھے، اس کا پورا طریقہ پھر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو اس میں قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری
نہیں ہے۔ اور دوسرا نفل نماز اگر ہم سواری پہ بیٹھ کے پڑھے ہوں، کسی اونٹ پہ، کسی گھوڑے پہ، ٹرین پہ، گاڑی پہ، تو نفل نماز میں اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تھے، نفل نماز، تو وہ جہاں سواری جاتی تھی بس اسی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے جا رہے تھے۔ تو یہ دو نمازیں ہیں جہاں پہ استقبال قبلہ یعنی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نماز ہے، نماز جنازہ ہو یا کوئی اور نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، تو استقبال قبلہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہی پہلے والا سوال کہ کیا عین قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے یا صرف وہ جہت میں بھی ہم ہو جائے تو کافی ہے؟ تو امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ استقبال قبلہ کا عین ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جہت کافی نہیں ہے بلکہ عین قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اختلاف جو ہے یہ اس صورت میں ہے جب وہ بندہ دیکھ نہ رہا ہو، یعنی ایک بندہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب ہے، اس کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، تو پھر تو اس کے لیے عین ہی کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ اختلاف ہے جو بندہ دور ہے، جس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ عین کی جانب رخ کرے گا یا صرف جہت کافی ہے؟ ٹھیک ہے، تو شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ صرف وہ عین کی جانب رخ کرنا ضروری ہے، جہت کافی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہت قبلہ کی جانب رخ کرنا واجب ہے، عین قبلہ کی جانب رخ کرنا واجب نہیں۔ جہت کا مطلب سمت، طرف، مطلب کہ بیت اللہ پاکستان سے مغرب کی طرف ہے نا، تو مغرب کی سمت کتنی بڑی ہے، تو یہاں پہ جہاں بھی آپ رخ کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہ آلات ہندسیہ جو ہمارے پاس انجینئرنگ کے ٹولز ہیں ان کا یوز کرتے ہوئے بالکل عین وہ جہت کافی نہیں، عین نکالنا ضروری ہوگا اس کا، تو پھر نماز ہوگی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اصل اختلاف ہے، اور یہ بھی بات ہو چکی کہ یہ اختلاف اس کے لیے جس کو بیت اللہ قبلہ نظر نہ آ رہا ہو، اگر نظر آ رہا ہو تو پھر اس کے عین کی جانب ہی رخ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب دلائل ہیں۔ امام شافعی اور احمد بن حنبل جو کہتے ہیں کہ عین کی جانب رخ کرنا ضروری ہے، ان کی دلیل کتاب اللہ سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، اور قیاس سے بھی ہے۔ کتاب اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی جانب رخ کرو۔ یہاں پہ کوئی جہت وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو حدیث کے ظاہر سے، آیت کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ عین کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ پھر سنت کی جانب دیکھیں اگر ہم، تو دیکھیں کہ لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت، اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اس کے ہر جانب دعا کی، اور اس بیت اللہ سے نکلنے سے پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو جب بیت اللہ سے نکل گئے تو پھر قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی باقاعدہ اہتمام سے باہر آئے، بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبلہ کے عین کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ شافعیہ اور حنابلہ کی۔ اور قیاس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قبلہ ایک اسلام کے ایک بڑا اہم رکن ہے، یعنی شاعر کی جگہ ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے یہ ضروری ہے، اور ہماری ہر نماز کے لیے، تو لہٰذا اس میں عین ہی کی جانب رخ کرنا چاہیے، اس سے کافی نہیں ہوتا، یعنی جہت سے کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آ جائیں ہم، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جہت کافی ہے، عین کی جانب رخ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے کیا دلائل ہیں؟ سب سے پہلے تو وہی یہ دیکھیں، وہی دلیل ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے شطر المسجد الحرام کا ہے، شطر الکعبہ نہیں کہا۔ دیکھیں نا، اب شطر الکعبہ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ مسجد حرام پوری کی پوری تو قبلہ نہیں ہے، لیکن شطر المسجد الحرام کیا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ عین کی جانب رخ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس کے قریب جہاں بھی ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنت کیا ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ اہل مدینہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبلہ کی عین کی جانب رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہت کی جانب بھی اگر رخ ہو گیا تو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا،
اس کے بعد دیکھیں عمل الصحابہ میں دیکھیں کہ کتنی اہم دلیل ہے کہ ابھی ہم نے شان نزول میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی جو اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں شریک تھے، انہوں نے آ کے صحابہ کو بتلایا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو وہ قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ کی جانب۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ مسجد قباء میں انہوں نے دوران نماز ہی اپنا رخ چینج کر لیا۔ تو اب دیکھیں ایک بندہ بالکل ایک فوری طور پہ اپنا رخ چینج کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ٹولز بھی نہیں ہے جن سے پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس عین جہت کیا ہے، تو ان کا جو قیاس کرتے ہوئے انہوں نے فوراً رخ تبدیل کر لیا، تو وہ جہت ہی کی طرف کیا۔ ظاہر ہے عین کی جانب اس انداز سے فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس دلیل ہے عمل صحابی سے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی قبلہ کی عین کی جانب رخ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جہت ہی کافی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ عقلی دلیل بھی دیتے ہیں امام مالک اور حنفیہ کہ اس وقت کوئی آلات ہندسیہ اور انجینئرنگ ٹولز وغیرہ نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے سب نے ایسے ہی نمازیں پڑھی ہیں نا، تو اگر عین نکالنا ضروری ہوتا ہے تو پھر تو اس وقت کوئی باقاعدہ طور پہ اس کے نکالنے کا طریقہ اللہ کے نبی بتا کے جاتے یا صحابہ کرام اس میں بڑا مبالغہ کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے جہت کافی ہے، عین ضروری نہیں ہے۔ اور یہ تو ہو گیا جی ہمارا دوسرا سوال۔ ترجیح ظاہر ہے ممکن ہی نہیں ہے اس پہ عمل کرنا امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول پہ۔ پھر اس میں یعنی یہاں پہ انہوں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ آگے جا کے وہ خود امام شافعی اور احمد بن حنبل کہہ دیتے ہیں کہ عین کی جانب ممکن نہیں ہو رہا ہو جب یعنی قبلہ کے عین کو تلاش کرنا، تو پھر وہ عین کی اصابت کا ارادہ کر لے، یعنی میں نے عین کی جانب رخ کرنا ہے اس کا ارادہ کر لے۔ تو لہٰذا یعنی ہمارے جو مصنف علامہ صابونی وہ اس مسئلے کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ صرف لفظوں کا اختلاف ہے، کیونکہ عملاً دونوں ایک ہی چیز پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی اصل جو عمل ممکن ہے وہ عین پہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ صرف جہت پہ ممکن ہے، اور اسی میں آسانی ہے، اور حنابلہ اور شوافع کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 3 پہ ہے کہ الحکم الثالث هل تصح الصلاۃ فوق ظاہر الکعبہ، کہ کیا خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پہلے ہم اختلاف ہمارا گزر چکا کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں قبلہ کے عین کی جانب رخ کرنا ضروری ہے، تو احناف اور مالکیہ کیا کہتے ہیں کہ جہت کافی ہے۔ تو اسی اختلاف پہ مبنی ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ اپنی بنیادوں سے لے کے آسمان تک ساری کی ساری وہ ایک ہی جہت ہے، تو وہ قبلہ ہے۔ بیت اللہ کی چھت پہ جب نماز پڑھے گا تو فی نفسی ہی نماز تو ہو جائے گی، یعنی قبلے کا کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ وہی قبلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ قبلے کا عین نہیں ہے تو لہٰذا ادھر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنا حنفیہ بھی ٹیکنیکلی تو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں کوئی قبلے کی روح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے اور اس طرح نماز اس کو پڑھنی نہیں چاہیے۔ یہی کہتے ہیں کہ امام شافعی اور حنابلہ ان کا قول یہ ہے کہ نماز بالکل صحیح نہیں ہے بیت اللہ کی چھت پر، اس لیے کہ جو وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے وہ قبلے کے تو رخ نہیں کر رہا، اس کا رخ تو کسی اور چیز کی طرف ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور حنفیہ نماز کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن مکروہ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ یہ کیا ہے یعنی ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ اپنے ارکان کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو آخری حکم ہے ہمارے پاس وہ الحکم الرابع کہ این ینظر المصلی وقت الصلاۃ، کہ نماز پڑھتے ہوئے جو مصلی ہے نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنی نظر کو کہاں رکھے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے دیکھے گا، یعنی بالکل جیسے انسان کا سر قبلے کی جانب ہونا چاہیے نا، تو ایسے ہی اس کی آنکھیں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے سامنے قبلے کی طرف دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور جمہور حضرات کہتے ہیں کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھے تو یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یعنی نماز میں کیا کرے سجدے کی جگہ کو دیکھے۔ اور شریک القاضی یہ ایک ہیں
فقیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ قیام میں اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھے گا، یعنی کھڑا ہو کے سجدے کی جگہ کو، اور رکوع میں جائے گا تو اپنے پاؤں کے درمیان والی جگہ کو دیکھے گا، اور سجدے میں جب جائے گا تو اپنے ناک کو دیکھے گا، اور جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو اپنی جھولی میں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی جس عمل پہ ہم نماز پڑھتے ہیں شریک القاضی کی وہی رائے ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ جہاں پہ ترجیح کی بات آ رہی ہے، پھر یہاں پہ مالکیہ میں سے ابن عربی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کو وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ بالکل سر نیچے جھکا لیتا ہے تو اس کا سر قبلے کی جانب نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ استقبال پوری طرح نہیں ہو رہا. اور اگر وہ سر تو سیدھا رکھ رہا ہے قبلے کی جانب ہے لیکن نظر نیچے کر رہا ہے تو یہ اس کی مشقت بہت ہے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن علامہ صابونی کہتے ہیں اور جمہور ہی کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں وہ کہ جو قبلے کی جانب رخ کر کے ہم اگر اپنی نظریں نیچے کرتے ہیں تو تب بھی وہ قبلہ ہی کی جانب ہمارا رخ ہے، نظر سے رخ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور دوسرا اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی توجہ برقرار رہتی ہے، یعنی اب سامنے دیکھے گا تو بالکل اس کی تو کبھی کسی دیوار پہ اس کی توجہ جائے گی، کبھی کسی پہ، تو نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکے گا. لہٰذا جو مختار قول ہے، راجح ہے، وہ یہی ہے کہ جب سجدے میں جائے تو ناک کو دیکھے، جب کھڑا ہو تو اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھے، جب بیٹھے تو اپنی گود میں دیکھے، اور جب رکوع کرے تو اپنے پاؤں کے درمیان والی جو جگہ ہے اس کو دیکھے. تو یہی کیا ہے، خشوع خضوع کے زیادہ لائق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی چوتھا محاضرہ ہمارا.